الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز محترم قابل صد احترام علماء کرام قراء اعظام ذی وقار معززین علاقہ حاضرین سامعین مرد و خواتین اللہ وحدہ لا شریک مالک کائنات رب ذوالمنن میری اور آپ سب دی حاضری نو اللہ مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور رب کائنات اخلاص و محنت نال جو میرے بھائیوں نے اس کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے اللہ رب العزت انہاں دے اس اخلاص نو محنت نو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس اج دی کانفرنس دا بھی اجر و ثواب بانی کانفرنس میرے انتہائی محسن
انتہائی بزرگ جو میرے والد محترم دی طرح جنہوں نے میرے تے شفقت و پیار ایک اپنے بیٹے دی طرح کیتا ہے، اے مالک ذوالجلال، اے عرش عظیم دے مالک، اے اللہ اج دی اس کانفرنس دا اجر و ثواب بھی ساڈے بابے جی دے روح نو پہنچا دے۔ میں تمام احباب دا شکریہ ادا کرنا جو میرے بھائیاں دی کانفرنس دے تشریف لے آئے، علماء کرام دا بھی، مہمانان گرامی دا بھی، سامعین دا بھی، جنہوں نے اپنی محبت اور اخلاص دا اظہار کردے ہوئے ہیں اج دی اس کانفرنس نو کامیاب کیتا ہے۔ اللہ تواڈے گھراں نو آباد فرمائے۔ علماء کرام جید قسم دے اہل علم علماء نے تو انہوں اپنے مواعظ حسنہ کو مستفید کیتا ہے۔ میرے واسطے تو بڑے شرمندی بات ہے کہ ساڑھے برے صغیر دی ایک عظیم شخصیت استاد الاساتذہ وہ موجود ہون، میں انہاں دی موجودگی جی گفتگو کراں، اور پھر منو حوصلہ بھی بڑھتا ہے کہ اتنی عمر دے اندر، اس پیرانہ سالی دے اندر جہاں نوجوان تھک کے چلے جاندے نے، آندے جاندے نے، میرے استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد شریف صاحب حافظہ اللہ وہ ابتدا کلو اس وقت تک کانفرنس دی سرپرستی فرما رہے نے، انہاں دی زیر صدارت دے اندر ہے۔ اے میرے اللہ انہاں دی علم عمر دے اندر، انہاں دے اعمال دے اندر برکتاں عطا فرما دے۔ میرے دوستو اور بھائیو، علماء کرام نے مختلف عنوانات تے گفتگو کیتی ہے۔ ساڑھی اس کانفرنس دا مقصد کیا ہوندہ ہے؟ میں آج دی اس کانفرنس دا خلاصہ دسنا چاہنا، اتنے ہزار ہاں نہیں لکھاں ہاں دے حساب تے پیسے خرچ کیتے جاندے نے، کئی مہینے تو لوگاں نال رابطہ کیتا جاندہ ہے، لوگاں نو دعوت دیتی جاندی ہے، کھانے پکایا جاندے نے، لوگاں دی مہمان نوازی کیتی جاندی ہے۔ ساڑھا مقصد کیا ہے؟ ساڑھی اس کانفرنس دا مقصد کیا ہے؟ اہل حدیث اتنا بڑا پیسہ خرچ کر کے لوگوں نے مسجد دے اندر کیوں لے آئے نے، کیوں میرے بھائیوں نے دعوت دیتی ہے؟ ساڑھا مقصد صرف ایک ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ اے دنیا، اے کائنات دے انسان، اے مسلمان، اے اللہ دی رحمت دے حقدار بن جان، اللہ دے عذاب کولوں بچ جان۔ میری بات نو سمجھنا، میں کوئی وڈا عالم نہیں ہے، لیکن میرے بھائیاں دی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے، میں اس واسطے حاضر خدمت ہوں۔ اگرچہ میں کئی انجیکشن لوا کے آیا اس وقت بھی، اللہ مینوں بھی اور دیگر بیمارانوں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ہے، صرف کامیابی اور ناکامی واسطے صرف ایک مسئلہ ہے پوری کائنات دے اندر، اور یاد رکھ لو اہل علم ہے، اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، ساری کائنات تو زیادہ مہربان ہے، اس مالک کی کائنات نو ساری کائنات نالوں زیادہ انسان پیارا ہے۔ اللہ نو اپنی مخلوق وچ انسان تو زیادہ کوئی اور پیارا نہیں۔ رب کائنات فرماندے مینوں اتنا پیارا ہے کہ میں اپنی مخلوق وچ سب تو زیادہ عزت اس انسان نو دیتی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ فرماندے مینوں پیار ہے تیرے نال، ساری کائنات نو کون نال بنایا ہے، تے جدہ تیرے بنان دی نمبر آیا میں اپنا اقتدار اختیار استعمال نہیں کیتا، خلق تو بے یدیہ، میں رحمت دے دو ہتھاں نال تینوں بنایا۔ اتنا پیار ہے۔ جدو ایک بچہ اتنا ماں نو پیار نہیں جتنا اللہ نو اس بندے نال پیار ہے۔ جدو کسے گھر دے اندر بچہ ہونے لگتا ہے نا، تے بیبیاں بچے دے جمن تو پہلے چھوٹے چھوٹے کپڑے سیندیاں ودیاں نے، کوئی جھلیاں بنائی دیاں ودیاں نے، کوئی ٹاکیاں کٹھیاں کر دیاں ودیاں نے، کوئی پوچھ دا ہے بی بی پوچھ دیاں نہیں تو چھوٹیاں چھوٹیاں جھلیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے بنائی دیاں جنہیں تینوں پتہ نہیں ساڑھے گھر بال ہونا، میں اپنے بال واسطے جھلیاں پہ تیار کرے نہیں۔
یہ نکے نکے کپڑے سیندی بھی جنہیں تینوں پتہ نہیں میرے گھر بال آمن اللہ میں اس دے جمن تو پہلے دے کپڑے پہ بنائی نہیں ہیں. اللہ فرماندہ اتنا مانو پیار نہیں مینوں اللہ ہومن دی قسم خالق لکم ما فی الارض جمیعا میں تیرے جمن تو پہلے تیری ہر ضرورت دے انتظام کر چھوڑے. توجہ کرنا میں جو مسئلہ سمجھانا چاہنا اللہ نے اس بندے نال بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے مگر رب کائنات اس پیار دے باوجود اج دنیا تے انسان ساری مخلوقات نالوں زیادہ مصیبت زدہ ہے سب نالوں زیادہ پریشان ہے. کوئی حیوان کوئی چرند کوئی پرند کوئی درند کوئی مخلوق اتنی پریشان نہیں اتنی مصیبت و آفت دے اندر نہیں جتنا وہ انسان مصیبت دے اندر ہے جس نو اللہ فرماندہ میں پیدا ہی سارا کچھ تیرے واسطے کیتا ہے میں کائنات دی بزم بھی تیرے واسطے سجائی ہے میں تینوں زمین تے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے میں کائنات دا نظام سارا تیرے واسطے بنایا ہے. سخر لکم الشمس والقمر میں تے چاند تے سورج نو بھی تیرے تابع کر چھوڑے ہے. مالک کی کائنات سارے پیار بھی کردہ ہے ساریاں رحمتاں بھی کردہ ہے سب کچھ اپنی عنایات و بخشش بھی کردہ ہے. پھر دنیا تے اے انسان اس وقت پریشان کیوں ہے؟ کدی سوچئے بات آج دی میں اس کانفرنس دا خلاصہ دسن لگا علماء کرام دے مواعظ حسنہ دا کیوں پریشان ہے؟ اے اللہ دا خلیفہ ہو کے اے اشرف المخلوقات ہو کے کیوں پریشان ہے کیوں مصیبتوں دا شکار ہے؟ سنیے حضرات میں اپنی بات نہیں کر رہا آج میں دعوت اہل حدیث دینا چاہنا. اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر فرما دیں میں تیرے نال پیار بڑا کرنا بڑا تیرے نال پیار کرنا پر سن لے ایک گناہ تو نہیں کرنا میں ہر گناہ دی سزا مؤخر کر دیاں گا. میں علماء دی موجودگی کی بات کر رہے ہیں میں ہر گناہ دی سزا مؤخر کر دیاں گا تینوں مہلت دیاں گا ڈھیل دیاں گا پر خیال کریں میں تیری عزت بڑی کرنا ہاں. ایک غلطی تویں نہیں کرنی ایک غلطی تیرے کلو نہیں ہونی چاہی دی اگر او غلطی تو کر لئی میں تیرے تے پیار نہیں کروں گا میں دنیا تے نقد سزا دیں گا. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں ہر گناہ معاف کر دینا میرے گھر دے اندر بیت اللہ دے اندر توجہ کرنا میں مسلک اہل حدیث دسنا چاہنا. اج لوگوں نے اس مسلک دا پتہ کوئی نہیں. اللہ فرماندے میرا گھر ہے بیت اللہ ہے میرے گھر تے قبضہ کیتا ہے میرے گھر دے اندر میرے بیت اللہ دے اندر مٹی دیاں مورتیاں نو میرے مقابلے دے اندر مشکل کشاں بنایا ہے پر میں اس نو بھی مہلت دے چھوڑی میں اس نو بھی مہلت دیتی ہے کہ جہاں تینو زندگی دے آخری سانس تک اس گناہ کو توبہ دی مہلت دینا نئی نقد سزا دیندہ پر خیال کرنا ایک گناہ ایسا ہے ایک غلطی ایسی ہے اگر تیرے کلو ہو گئی میں تیری شکل وال نہیں دیکھنا میں تیری مال و دولت وال نہیں دیکھنا میں تیری دنیا وال نہیں دیکھنا میں تیرے شرف و مجد وال نہیں دیکھنا میں تیری قوم و برادری وال نہیں دیکھنا میں تیرے کسی عمل و کردار وال نہیں دیکھنا میں نقد دنیا تے سزا دیاں گا. خبردار ہر گناہ کر سکنا ہے اس دی معافی دی ڈھیل دیتی جا سکتی ہے پر ایک گناہ ایسا ہے کہ اس سے میں کدی معاف کر دا مخالفت کیا ہے. آئیے اللہ دا قرآن آخدا ہے ہر غلطی دی معافی دینا تے جڑا میرے محمد دی مخالفت کرے میں دنیا تے نقد سزا دینا. ہر غلطی دی معافی ہے پر جڑا میرے محمد الرسول اللہ دی مخالفت کردا ہے میں اس نو مہلت نہیں دیندا میں نقد سزا دینا اس واسطے کہ جیویں تو مینوں پیارا ہے مینوں ساری کائنات نالوں زیادہ مصطفیٰ زیادہ پیارا ہے. بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ فرماندے نے ایک خیال کرے ہر گناہ تے میں ڈھیل دے دینا تے جیڑا ساڑھے یار مصطفیٰ دی مخالفت چا کرے کسے شے دی اللہ فرماندہ میں اس تے ڈھیل نہیں دین دوندا میں نقد سزا دین دوندا. بخاری شریف دی حدیث ہے
اللہ دے پیارے پیغمبر کو ایک آدمی بیٹھا ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، تے کھانا پہ کھاندا ہے. آپ نے فرمایا کل بے یمین کا، دائیں ہاتھ سے کھا. توجہ کرنا، ایک عام آداب ہے کھانے دا، عام آداب. اج میں اپنے گریبانے جھانک کے دیکھاں، تو اپنے گریبانے جھانک کے دیکھ کہ اج اساں زندگی دے اندر اللہ دے رسول دیاں کتنی مخالفتاں کرنے. اج رو رہی ہے دنیا، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے نقد سزاواں تے عذاب اس واسطے نے کہ اس قوم نے اللہ دے رسول دی قدم قدم تے مخالفت کی تھی. یہ آدمی عام بات ہے، آداب کھانے وچ اللہ دے رسول نے فرمایا کل بے یمین کا، دائیں ہاتھ سے کھائیں. وہ آکھن لگا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا. فما منعها الا الکبر، صرف چودھری ہون دی وجہ کر کے آکڑ گیا کہ میں چودھری، میں وڈیرا، میں سردار، مینوں محمد سارے دے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں آنکھ دے سجیت نال کہا میں نہیں کھا سکتا. اس نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان وچوں نکلی ایک جملے دی فوراً مخالفت کیتی ہے، انکار کیتا ہے، تحقیر کیتی ہے. فما رفعها الى فیہ، اللہ رب العزت نے ڈھیل نہیں دیتی، فوراً رب کائنات نے نقد سزا دیتی ہے. اس دے ہاتھ نو شل کر چھوڑے ہے، بیکار کر چھوڑے ہے. تو ہوندا کون ہے میرے محمد الرسول اللہ دی مخالفت کرنے والا؟ اہل حدیث تے دعوت سمجھئے. آج کائنات اگر مصیبتوں وچوں نکلنا چاہتی ہے، کائنات پریشانیاں وچوں نکلنا چاہتی ہے، آج کائنات تے انسان خوشحالی چاہتا ہے. آج بندہ چاہتا ہے میں نو ڈپریشن نہ ہوئے، میں نو ٹینشن نہ ہوئے، میں مصیبتوں دا شکار نہ ہوا، میرے گھر آباد ہون، میرے اڑوس پڑوس دے اندر لڑائی نہ ہوئے، میری میاں بیوی دے درمیان نچاکی نہ ہوئے، میری اولاد میری فرما بردار ہوئے، مال و دولت دی پریشانی نہ ہوئے، معیشت معاشرت دی پریشانی نہ ہوئے. رب کائنات فرمانے نے بس ایک نسخہ سنبھال ہے، میں ہر پریشانی دور کر دیں گا، ساری کائنات دی مخالفت ہو جائے پر میرے محمد دی مخالفت نہ پیا کرنا. آؤ قرآن سنو. اہل حدیث تینوں مصیبتوں کو بچاونا چاہتا ہے. اہل حدیث دا مذہب و مسلک، اہل حدیث دا منہج یہ ہے کہ کائنات خوشحال رہے گی، کائنات سرخرو رہے گی، کائنات مسرور رہے گی اگر یہ کائنات محمد الرسول اللہ دی وفادار رہے گی. اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. توجہ کرنا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. رب کائنات فرماندن خیال کرنا ہے میرے یار محمد الرسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ پاک فرماندن میرے محمد الرسول اللہ دے کسے ایک امر، کسے ایک قول، کسے ایک فعل، کسے ایک کردار، کسے ایک سنت، کسے ایک طریقہ، کسے ایک اسوہ حسنہ دی بھی حکارت نہ پیا کریں، انکار نہ پیا کریں، مخالفت نہ پیا کریں. اگر میرے یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں مخالفتاں کر بیٹھو، سن لے. اللہ پاک فرماتا تصیبہم فتنتن. علماء جان دین اللہ نے لفظ فتنہ اتھے استعمال کیتا ہے، علماء جان دین اتھے ماننا ہے کہ اللہ پاک فرماندا ہے میں تینوں نقد دنیا تے سزا دیاں گا. ان تصیبہم فتنتن، نقد تینوں سزا دیاں گا تے آخرت دے اندر تے عذاب آنا ہی آنا ہے. آج دنیا تے نقد سزاواں کیوں مل رہی ہیں؟ ذرا اپنے معاشرے دے اندر تے دیکھنا ہے، قدم قدم تے ایک ایک بات تے اساں رسول اللہ دیاں مخالفتاں ودے کرندے ہونے آئے. ساڑیاں شادیوں میں مخالفت رسول اللہ دی کرنے آئے، ساڑے جلسے اور مخالفتاں رسول اللہ دیاں کرنے آئے،
ساڑھے میاں مرنے تے پرنے ہون مخالفتہ رسول اللہ دیاں کرنے آئے ساڑھی محافل نکاح طلاق دیاں ہوئے مخالفتہ رسول اللہ دیاں کرنے آئے اے میاں فتاوے دا مسئلہ شریعت دے مسئلے آ جان اسا مخالفتہ رسول اللہ دیاں کرنے آئے اے دنیا کائنات تے اللہ پاک فرماتا سن لائے جڑا ساڑھے یار دی مخالفت کرندہ ہے تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم میں دردناک دنیا تے سزا دیندہ ہونا ہے دنیا تے نقد سزا دینا ہے آج قوم ویکھ لو اے قوم آج کتنیاں سزاواں پہ بھگت رہی ہے تم میاں خسرے انو اللہ اللہ میں نے تے آنکھ دیں شرم میں نے تے آنکھ دیں شرم حقیقت ہے بے ایمان نال دسو ساری زندگی تساں بابے بڑھے بیٹھے ہو خسرہ ہی رہی ہے نا اور خسرہ ہی رہی ہے تے آج میں پوچھنا شہباز شریف کو تیرے کو اللہ کی ہو جی آگے جو کسی نے مرد بنائے کھنا کسی نے سوانی بنائے کھنا اللہ دی مخالفت او دے رسول دی مخالفت پھر رب نقد سزاواں دیندہ ہے اجے قوم سزا نال اس واسطے دو چار ہے ارباب اقتدار ہے تو رسول اللہ دی شریعت دے مخالف منبر و محراب دے وارث ہے تو رسول اللہ دی شریعت دے مخالف پھر کہندے ہو مصیبتاں آندیاں نے پریشانیاں آندیاں نے رب کائنات فرماندہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ خیال کرنا میں ہر گناہ مغفرت دی محلت دے دینا پر محمد الرسول اللہ دی مخالفت کرنے والے نو نقد سزا دینا ایمان نال دسو اللہ دے پاک پیغمبر میں ایک مسئلہ سمجھا کے دسنا چاہنا اللہ دے پیارے پیغمبر نے قرآن مجید دے اندر سب تو زیادہ جس صورت دی تعریف کیتی ہے جس صورت نو پسند کیتا ہے جس صورت نال محبت کیتی ہے وہ سورہ الفاتحہ جس نو اللہ دے نبی نے ام القرآن آتے ہیں یہ قرآن دی ماں ہے اللہ دے نبی نو اتنی پسند ہے کہ اللہ دے نبی نے اپنی نماز دی ہر رکعت میں سورت فاتحہ نو پڑھے ہے ہر رکعت دے اندر باقی سورتاں مختلف پڑھی ہیں مگر فرض ہے نفل ہے واجب ہے سنت ہے رات دی نماز ہے دن دی نماز ہے عید دی نماز ہے جمعہ دی نماز ہے اللہ دے نبی نو سورہ فاتحہ نال اتنا پیار ہے کہ امام الانبیاء نے اپنی ہر نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ نال اتنا پیار ہے آپ نے فرمایا ام القرآن ہے سورہ فاتحہ نال اتنا پیار ہے اس نو سورۃ الشفاء فرمایا ہے سورہ فاتحہ نال اتنا پیار ہے اس نو اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے سورۃ الصلاۃ آکھیا ہے لیکن آئیے مولوی دے دل دے اندر سورہ فاتحہ دا بغض کتنا ہے اناد کتنا ہے میرے محمد الرسول اللہ دی محبت و پیار کرنے والی یہ سورت دے نال نفرت کتنی کردہ ہے پھر کیوں نہ عذاب آئے جس صورت نال رسول اللہ محبت کرے مولوی نفرت اظہار کرے پھر رب اس نے سزا نال دو چار نہ کرے تو صاحب کو کہ یہ کیڑا مولوی ہے حضرات میں بڑا کوڑا اسے واسطے کہ میں سارے دے سارے دنیا دے گند یہ ساری دیاں ساریاں نفرتاں رسول اللہ نال کر کے آیا اس واسطے ہوں میرا دل اکل جاندہ ہے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے تیری ماں دی کوئی توہین کرے تینوں برداشت نہیں تے جس نو نبی نے ام القرآن آکھیا ہے اس دی توہین کرے میرا رب کیسے برداشت کر سکتا ہے آئیے فتاوہ ہے شامی فتاوہ ہے اور بحر الرائق یہ دو کتابوں دا حوالہ دے رہے ہیں فتاوہ شامی ہے دوسری کتاب بحر الرائق ہے تو سن کے حیران ہوگے آج رشتے کر دے انہاں نال جڑے میرے نبی دے قرآن دی توہین کر دینے اور اس صرف توہین ہی نہیں کر دے اس دے فتوے بھی دے دے اس قول نو اس فتوے نو صاحب ہدایہ نے پسند کیتا ہے اس شامی دے اندر فتوہ لکھیا ہے
یہ بحر الرائق دے اندر فتوہ موجود ہے لو راؤفا ہائے ہائے آج میرا دل نہیں سی کردہ لیکن میں دنیا نو دسنا چاہنا کہ اہل حدیثاں تو نفرت کرنے والو اہل حدیثاں تو نفرت نہ کیتا کر اہل حدیث تے نو دنیا دی مصیبتوں کو بچان واسطے رسول اللہ دا غلام بنانا چاہتا ہے لو راؤفا توجہ کرنا فتوہ لکھیا ہے اگر کسی نو نقصیر آ گئی ہے نقصیر آندی ہے فَقَتَمَ الْفَاتِحَةَ بِالدَّمِّ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ کسی نو نقصیر آ رہی ہے اور مولوی اس نو آخدہ ہے کہ تیری نقصیر ختم تاں ہوگی تیرے متھے تے ناکتے تیرے متھے تے ناکتے سورت فاتحہ خون نال لکھنی کس نال لکھنی خون نال لکھنی ہے اگلی بات ذرا سینے تے ہاتھ رکھنا شفا حاصل کرنے واسطے خون نال لکھنی ہے او بالدم او بالبول ایزن وقد علم فیہ شفاؤن لا باس بہی ہائے رب کعبہ دی قسم میرا دل تڑپ جاندہ ہے میں گوارا نہیں کر سکتا میرے کو برداشت نہیں میں تو تے اس نو رشتے دینا ہے تو تے اس نال بھائی چارے کرنا ہے مگر میرا تے دیکھنو دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ جڑا بندہ فتوہ دے رہے ہے اس سورت دے بارے جو سورت ام القرآن ہے جو سورت شفا ہے جو سورت الصلاة ہے جس نو اللہ نے سوائے محمد رسول اللہ دے کسی اور نبی دے نازل نہیں کیتا ہے اللہ دے عرش دے خزانے وچوں خزانہ نازل کیتا ہے مولوی نے کیا لکھیا اگر کسی نو نقصیر آ رہی ہے اور وہ پیشاب دے نال توجہ کرنا پیشاب نال سورہ فاتحہ لکھدا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ دے اس قرآن نو ام القرآن نو سورہ فاتحہ نو پیشاب نال لکھدا ہے متھے دے اتے اور یہ یقیدہ رکھدا ہے کہ اس متھے تے پیشاب نال سورہ فاتحہ لکھن نال صحت مل جائے گی مولوی نے فتوہ دیتا ہے لا باس بہی اے پیشاب نال بھی سورت فاتحہ لکھ سکتا ہے فتوے لگان دے ہو اہل حدیثاں دے کوئی اہل حدیث سے فتوہ دے خدا دی قسم میں چیر کے رکھ دے وہاں سے وہ اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے جس سورہ فاتحہ نو اللہ دے رسول رات دن تلاوت کرے جس نو سورہ فاتحہ نو اللہ دے رسول شفا فرمائے مولوی یا کس نو پیشاب نہ لکھنا بھی جائے گا میں توڑے کو پوچھنا پھر اس قوم تے عذاب نہیں آئے گا قرآن دی مخالفت بھی کی تھی قرآن دی توہین بھی کی تھی اور اللہ قرآن دے اندر کیا فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بچون میرے یار محمد رسول اللہ دی مخالفت نہ پہ کریں تے خیال کرنا متا کہ میں جذبات دے اندر گل کر رہا میں حوالے دا پابندہ ہے فتاوہ شامی دے اندر بھی یہ بکواس بحر الرائق دے اندر بھی یہ زبان درازیاں ہیں ایک قرآن مجید دی توہین کی دی گئی ہے ایک قرآن دے الفاظ دی توہین اللہ دی قسم قرآن دے معنی دی بھی توہین کی دی گئی قرآن دے مقابلے دے اندر پنڈتاں دے بولنا نو متبرک بنایا گیا ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہے آج میں بھائی یوسف نو آکے ہے میں قرآن گھٹ سنا ہونا ہے تے کس سے زیادہ سنا ہونے نے کیوں جو ساڑھے بھائی کس سے زیادہ پسند کر دینے کہانیاں زیادیاں پسند کر دینے اسم مسلمان قرآن نو متبرک سمجھنے آئے ایک قرآن برکت والی کتاب ہے حاضا کتابن انزلناہ مبارکن ایک بڑی برکت والی کتاب ہے فی اللہ پاک فرمان دینے میں برکت والی رات دے اندر نازل کیتی ہے ایک قرآن بڑی شفاعت رحمت والی کتاب ہے آمد نو حوالہ دے وہاں قرآن دے مقابلے دے اندر ہے شمائے میں امدادیہ حصہ سوم ہے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہے اے آپ روایت پہ کریں دینے راوی کون ہے دیوبندیاں دا راوی کون ہے اے انفیاں دا راوی کون ہے اے برہلویاں دیوبندیاں دا مشترکہ وڈا
پیارا پیر مولانا مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی ہے ایک ہی آنکھ دینے امرو شہر دے اندر ایک پنڈت راندہ ہے امرو شہر انڈیا دے اندر اتے ایک پنڈت تے او دا ساڑھے مولوی عبدالباری نال بڑا پیار ہے توجہ کرنا ساڑھے مولوی عبدالباری نال بڑا پیار ہے ایک دیڑے پنڈت آیا تے پنڈت آتے مولانا صاحب نو آکھن لگا جی میں توڑا بڑا عقیدت ماندہ ہاں تا ہندو پر میں نو کوئی جی تویز دیو آکے جیندے نال میں نو پتر مل بنیا جیندے نال میں نو کی مل جایا پتر مل جایا میں تویز دے بحث نہیں کرنی میں جو بات کرنا چاہنا کہ قرآن دے مقابلے کس نو متبرک بنایا گیا ہے مولانا صاحب نے تویز لکھیا بند کیتا فرمایا جاؤ پنڈت صاحب اپنی بیوی دے بازو نال بن دے ہو تے جس ویلے بال ہو جاوے بیوی دے بازو نال اتار کے اپنے اس چھوور تے لڑکے دے بازو نال بن دینا تے ہمیشہ ہو دے نال رہ جائے اے پنڈت تویز لائے کے جاندہ ہے بادشاہ مولوی تویز دے وے تے پتر نہ ہوئے پنڈت نو ہندو نو پتر مل گیا اس نے اپنی سوانی نالو زال نالو بیوی نالو کھولے تے پتر دے بازو نال چبدا پتر آج وڈا ہوندہ کل وڈا ہوندہ جلے 15-16 سال دا ہویا ہندوان اس پنڈت نو آکے بے ایمان تینو اس مولوی دے مسلے دے تویز تے اتنا یقین تے اعتبار آیا کھلیڈا متبرک سمجھا سا ہندو آئے مسلہ ہے ایدہ تے ساڑھا جوڑ کوئی نہیں تو ایڈا انہوں متبرک بنایا لا پرویس تویز نو اس ہندو آکے اپنی مذہبی غیرت دے اندر اس مولوی صاحب دا لکھے ہویا تویز لہا کے اس چھوور کو نو سٹیا جو ہی تویز سٹیا چھوور اتھائیں جو نامن لگا اتھائیں بڑھ کے مر گئے تھائیں بڑھ کے مر گیا توجہ کرنا جس تویز دی برکت نال پتر ملیا اس تویز دی توہین کرن نال پتر ہندو دا کی ہو گیا مر گیا ہندو آکھے میں تویز کھولنا تا صحیح جیڑا مسلمان مولوی دیتا ہے توجہ ہی نے مسلمان مولوی دیتا ہے تے جس دا مسلمان مولوی لکھ دا پیا کہ اس مولوی دے اس لکھے ہوئے تویز دی برکت نال پتر ملے ہے اور اسے تویز دی توہین کرن نال پتر مر گیا ہے اے روایت بھی مولوی مسلمان پہ کرندہ کہ اس تویز دی اتنی برکت ہے کہ اس نال پتر مل گیا تے اس متبرک تویز دی توہین کرن نال ہندو دا پتر مر گیا اس ہندو تویز کھولیا جا اور جاگ دے بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں جاگ نہیں نعرے نہیں اسا کے مصیبتن گرے پایا اس ہندو آکھیا بھئی میں وہ تویز ویکھا تا صحیح مسلمان جیڑا لکھے ہے بھئی جہیں دی برکت نال میں نو پوتر ملیا تے جہیں دی توہین نال میرا پوتر مر گیا مولوی صاحب کیا لکھے ہے اے مولوی ہے مسلمان ہے ایک کاری ہے جیڑے شبین نے پڑھ دن ہائے ایک قرآن پڑھدا پیدا محرم نے جنہیں قرآن ہی رکین دے پہ ہو اس نے لکھیا کیا تویز دے اندر دل تھام لیجئے ایک طرف قرآن دی سورہ فاتحہ نو پیشاب نال لکھن دا اے آخدہ کہ لکھے تو جائز ہے گناہ کوئی نہیں کیونکہ اس نو شفا مطلوب ہے دوسری طرف اس قرآن پڑھنے والے نے اس مولوی کلمہ پڑھنے والے نے ہندو نو تویز کیا دیتا ہے اور اس تویز دے بارے عقیدہ کتنا پختہ ہے کہ اس لفظ دی توہین کرنے والا اس دی توہین دی وجہ کر کے بیٹا مر گیا ہے اس لفظ دی وجہ کر کے بیٹا مل گیا ہے یہ لفظ مولوی نے کیا لکھے نے اڑائی بھینسری ساون آیا اڑائی بھینسری ساون آیا اے مولوی نے لکھے تویز اڑائی بھینسری ساون آیا اس دی برکت نال ہندو نو پتر مل گیا تے اسے لفظ دی توہین کرن نال اس ہندو دا پتر مر گیا جملہ کہے اڑائی بھینسری ساون آیا اس سارے علماء شیوخ بیٹھے نے میں نو دسو قرآن حدیث دی کیڑی آیت دیتا جس کلمہ پڑھنے والے دا عقیدہ ہوئے کہ پنڈتاں دے اس بول دی عزت نال بیٹا ملدا ہے ہندوان دے اس بول دی توہین نال بیٹا مر جاندہ ہے تے دوسری طرف عقیدہ لکھے کہ قرآن
مجید نو پیشاب نال لکھنا جائز ہے، پھر رب دے عذاب نال، رب دیاں سزاواں نال تو اور کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے خیال کر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو سائیں تویز کھول کے ویکھے کرو، انہیں کالے بکرے دے کے اندے ہو سکتا ہے وہی کوئی یہ جی چول لکھی پئی ہوگی، اڑائی بھینسری بولو یاد کر لا، اڑائی بھینسری سامنا اے پوتر دا تویز انہیں دیوبندیاں دے مشہور عالم شمع میں امدادی چے لکھی ہوئے، ہون تک کسے سپیشلسٹ کول وین دی تون لوڑ ہے؟ یارو کرو مخالفت اللہ دے رسول دی، دنیا کائنات تے پھر تانے دین دیو اہل حدیث نو جو تیریاں مصیبتاں دے تھوڑے تھوڑ واسطے تینو دعوت دیندہ ہے کہ کائنات دے ہر فرد دی مخالفت کر لے کر، پر جتھے زبان پیغمبر آ جائے، کردار پیغمبر آ جائے، گفتار پیغمبر آ جائے، اللہ دے پیارے پیغمبر دی ادا آ جائے، سارے جہان دی مخالفت کر لے کر، پر محمد الرسول دی مخالفت جائز نہیں ہے۔ آئیے تینوں ایک اور واقعہ سناواں، آج میں تینوں انہاں بناواں دے اس واسطے واقعہ سنے سانے اور تھوڑا جیا ساڑھا اختلاف ہے، صرف وہ رفع یدین دا ہے اور تے آسان تے وہ ایک کہاں ہے۔ میں تینوں عقیدے دی گل سنائی نا، ارواح ثلاثہ کتاب ہے اور اس تے راوی معمولی بات نہیں، مولانا محمد طیب صاحب نے علماء جانے دن کہ ایک دور دے اندر دارالعلوم دیوبند دے محتمم رہنے اپنے دور دے اندر یہ واقعہ نقل کریں دن کہ دارالعلوم دیوبند دے اندر ایک دور دے اندر استاداں جو لڑائی پائے گئی، بڑی گل سنن دی، استاداں جو پائے گئی لڑائی جھگڑا پائے گیا، یہ اس دور دا واقعہ ہے کہ جس دور دے اندر مولانا رفیع الدین صاحب دارالعلوم دیوبند دے محتمم، بڑا جھگڑا طول پکڑ گیا، صبح سویر سخت سردی دی موسم، جہڑے دی موسم، مولانا رفیع الدین صاحب اپنے کمرے تشریف فرمانے، انہوں نے کسی بندے نو طالب علم نو بھیجیا کہ مولانا محمود الحسن شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نو بلا کے لے آؤ، چونکہ وہ بھی صدر مدرسین دے اندر ہن، بڑے استاداں وچوں ہن، تے انہوں نے بلا کے لے آؤ، میں انہوں نے ایک گل کرنا چاہنا۔ مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب تشریف لے آئے، مولانا رفیع الدین صاحب جو مدرسے دے محتمم ماننا، یہ سخت سردی دی موسم دے اندر بیٹھے نے، انہاں کھڑکی کھولی، دروازہ کھولے، اندر گئے، مولانا صاحب فرمان لگے پہلے میرا بسترہ بیک، پہلے میرا بسترہ بیک۔ میں آپ کو کوئی لفظ نہیں آکھاں گا کیونکہ اہل حدیث اپنی ہر بات دے ذمہ دار ہے، میرا بسترہ بیک۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نے بسترہ بیک کہتے نرا گلہ ہویا پیا، تر بتر ہویا پیا، حضور تے گلہ ہے، موسم تے سخت سردی دے، فرمایا ابھی ابھی اس جسد انسری کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ، جیڑا توڑا ساڑا جسم، اس جسم، اسی جسم کے ساتھ، وفات کئی سال بعد دی گل ہے، اسی جسد انسری کے ساتھ ابھی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تشریف لائے میرے پاس، اور ان کی حیبت سے مجھے یہ اتنا پسینہ آیا کہ یہ جو بستر ہے تر ہو گیا، اور انہوں نے کیا پیغام دیا، بڑی دلچسپ گل ہے۔ مولانا رفیع الدین صاحب فرمانے کہ محمود الحسن اسے جسم نال ہونے مولانا قاسم نانوتوی صاحب تشریف لایا ہے تے انہاں آکھیا ہے کہ محمود الحسن آکھ اس جھگڑے دے اندر تو نہ پائے، تو الگ تھلگ ہو گا۔ مولانا شیخ الہند محمود الحسن صاحب فرمان لگے جی شیخ میں استاد میں تواڈے نال وعدہ کرنا آج تو بعد میں اس پنڈے چے نہیں پاواں گا۔ حضرات توجہ کرنا، مولانا قاسم نانوتوی فوت ہو گئے اور سارے دا عقیدہ علماء دیوبند دا فوت ہون تو بعد کتھے گئے؟ جنت کتھے گئے؟ بخیلی نہ کرو یار تواڈی، کتھے گئے؟ جنت گئے۔ 23 سال جنت چونکہ روح جاندی ہے، قیامت تو پہلے اے جسم اساں قبر دفن کر کے آنے ہیں، ایک کدی میت دے نال جسم سمیت کوئی بندہ جنت جاندہ نہیں۔ مولانا صاحب جنت دے اندر انہوں دی روح ہے، 23 سالاں بعد جھگڑا پہ ہے، تے پہلا سوال یہ ہے
میں آخنا مولویو مینوں دسو کہ اس نظام ایسا مواصلاتی کیڑا ہی مولانا قاسم نانوتوی کولوں کہ انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ میرے دارالعلوم وچ جھگڑا پیا کھلا ہے، زمین تے دارالعلوم وچ جھگڑا پیا کھلا ہے، مولانا قاسم نانوتوی نوں جنت وچ پتہ لگ گیا۔ پہلا میرا سوال مولانا کول کیڑا ایسا نظام ہے کہ انہاں نوں ایتھوں دارالعلوم دنیا تو جھگڑے دا پتہ چل گیا کہ میرے مدرسے کیا پیا کھلا ہے، جھگڑا پیا کھلا ہے۔ پھر اگلی بات مولانا صاحب نے اتھوں روح نو اپنے نو جنت چوں کڈیا، روح نو جنت چوں کڈیا، دارالعلوم نہیں گیا، کیوں؟ وہ سیدھا قبرستان جانا، اپنے روح نو اپنے اس جسم وچ پایا، کیونکہ اسے جسم نال جو دارالعلوم جاندے پے، روح نو جنت چوں کڈیا، قبر جائے قبرستان گئے، اتھے جسم وچ اپنے روح نو پایا، وقت جسم نو قبر چوں کڈیا، پھر دارالعلوم تشریف لے آئے، پھر دارالعلوم تشریف لے آئے، اے پیغام تے سنیا دین دے بعد پھر واپس قبرستان جاندے، اتھے اپنے جسم نو قبر وچ رکھ دے، تے پھر اتھوں روح اپنے نو لیندے تے کتھے جاندے نے؟ بولو جنت وچ۔ تے اللہ دا نبی قرآن پہ پڑھدا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى۔ اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ قرآن پہ پڑھ دیتے، اللہ فرمانا خیال کریں میرے یار محمد الرسول اللہ دے عقیدے نظریے عمل کردار دے مخالفت نہ پیا کریں۔ اللہ دا پاک پیغمبر قرآن پہ پڑھ دے، لوگو اللہ جس بندے نو فوت کر لیندہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ جس بندے تے موت آویندی ہے اللہ قیامت توڑیو دے روح نو روک کے رکھ دائے، کدی مویاں دے روح واپس آندے، کدی موے واپس نہیں آندے، روح زمین تے نہیں آندے۔ میں پوچھنا مولویا تیرے مولوی کلوں کیڑا فارمولہ ہے کہ جداں بھی توڑے گھر وچ لڑائی پمدیے مولانا صاحب جنت چو روح نو لیندے نے تے سدھا قبرستان چاہ کے اپنے جسم چ پا کے وط واپس اپنے مدرسے جا کے جھگڑے کھڑے مکیندے ہوندے نے۔ اللہ دا قرآن تے آخدا ہے او کملیا میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کائنات دا امام محمد الرسول اللہ اللہ دا پاک پیغمبر بھی دنیا تے وفات دے بعد جھگڑے مٹان واسطے کدی نہیں آیا۔ فاطمہ سید فاطمہ روندی کھڑی ہے، میرا پاک پیغمبر دلہ سے دین واسطے نہیں آیا۔ صحابہ کرام دے درمیان کدی شکر رنشیاں ہویاں، میرا پاک پیغمبر کدی دلہ سے دین تے سمجھان واسطے نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا ہے، میرے پاک پیغمبر کدی نہیں آیا۔ حضرت حسن تے حسین دے درمیان آندے میاں لوگ مخالفتاں کریں دے رہ گئے، اللہ دا پاک پیغمبر کدی نہیں آیا۔ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بخاری شریف دیئے آج تے مولوی میاں تے اتھوں فیصلے پہ کرندہ ہوندہ ہے، حتیٰ کہ آتے نو لگ دے تو ایک اور واقعی سنا دے وہاں جنہاں دے نال نکاح کرنا ہے، رشتے کرنا ہے، جنہاں دے نال بھاجیاں کرنا ہے، جنہاں نو اپنا بنینا ہے۔ میرے محمد دی شریعت دے دشمن سب تو زیادہ کون نہیں؟ اشرف السوال کتاب ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہے، انہاں دے پردادا جی میاں فرید صاحب ہے، انہاں دے ایک واقعہ لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت صاحب ایک برات تے جا رہے ہیں تے راج ڈاکو پائے گئے، حضرت صاحب بڑی جگر نال دے لڑ دے رہے مگر ڈاکو ڈھیر آن تے حضرت صاحب کلے آن، اس واسطے ڈاکوان نے انہوں نے شہید کر چھوڑے آئے۔ حضرت میاں فرید حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دے پردادا جی اے شہید ہو جاندے نے، انہوں نے دفن کر دیتا جاندہ ہے۔ راتاں دھیرا ہوندہ ہے، توجہ کر اور انہیں مولویاں نو مٹھائیاں ودا کھوائندہ ہونا ہے کہ جی مولوی جی ساڑھے بابے نو ارواح چا دیویا ہے، اے دودھ چا
جگدی بھی آئے اتھے تے حال ہو رہے تو مردیاں نو مٹھائیاں دیندا ودانا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دے پردادا شہید ہو جان دے بعد راتی گھر تشریف لے آئے تے مٹھائی دا ڈبا چکے ہویا تے آتے اپنی بیوی نو آدن اے مٹھائی کھا لائے جے کہنو نہ دسے ہوئی تے میں ہر رات تینو مٹھائی دے ویسا اللہ دا پیارا پیغمبر بخاری شریف امام الانبیاء فرمانے لوگو جڑا بندہ جنت جٹور جاندہ ہے انہوں ساری دنیا بھی کوئی آفر کرے کہ ساری دنیا وما فیہا لے لائے تے جنت جو واپس آ جا ایک قدی نہیں آندہ الا شہید شہید دی تمنا تے آرزو ہوندی ہے کہ میں واپس جا کے لڑا ہے کیونکہ اس میں اللہ دی عزت تے فضل تے کرامت تے شرف شہادت نو ویکھے آئے کہ امت توڑی کوئی واپس نہیں آندہ ہے اتھے تے مولوی مٹھائیاں گھر لے کے آندے پہنے مرن دے بعد اتھے تے جھگڑے مکاون واسطے آندے پہن مرن دے بعد اتھے تے میاں بیڑیاں نو پیوں کندھے دیون واسطے آندے پہن تے اللہ دا قرآن اخدا کملا جنہاں نو تو پیا سڑینا ہے لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ میں تے اپنی اکھاں نال تجربہ کیتا ہے ایک بھائی دیوبندی عزیز الرحمان صاحب نے شجاباد دے مولانا عبداللہ پہلوی صاحب دے جہاں نشین نے یہ ساڑھے اساتذہ جان دن مولانا عبداللہ پہلوی یہ دیوبند دے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے نے صاحب کشف و کرامت گزرے نے مولانا عزیز احمد صاحب انہاں دے بیٹے کلوں وفات دے بعد ایک بندہ آتے کوئی مسئلہ پوچھدا ہے کوئی مشورہ لیندہ ہے کوئی گل پوچھدا ہے میں اسے مدرسے موجود ہوں مولانا صاحب فرماندن میاں ٹھہر وانجے مینوں بابے اور کلوں مرن تو بعد مشورہ کرن دے مینوں کیا کرن دے ہائے ہائے لوگو اہل حدیث مسلک نو پہچانو اہل حدیث مسلک کیا ہے کہ دنیا کائنات تے اللہ دی رحمت و حقدار نہیں بن سکتا جڑا بندہ اللہ دے رسول دی مخالفت کرتا ہے اللہ اس نو نقد سزا دیندہ ہے جڑا رسول اللہ دی مخالفت کرتا ہے آج شریعت دے اندر دیکھئے نماز مولوی دی رسول اللہ دے مخالف ہے فتوہ رسول اللہ دے مخالف ہے کردار رسول اللہ دے مخالف ہے اعمال رسول اللہ دے مخالف ہے جدو بھی حوالہ دے وے اتے ڈیڈ وچ پیڑ پہندی ہے کالا کالا رسول اللہ سننا گوارا نہیں کالا ابو حنیفہ تے خوش بیٹا ہے اور میں مبارک دینا تینوں اہل حدیثو پوری دنیا دے لوگ آئے صراط مستقیم تے چلن واسطے کسی نو مولوی نے دیوبند دے دروازے تے روک دیتا ہے آگے جانے دی ضرورت نہیں کسی نو احمد رضا دے دروازے تے روک دیتا ہے آگے جانے دی ضرورت نہیں کسی نے چھلانگ لگائی امام ابو حنیفہ دے دروازے تے لایا کہنے لگا بس 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 ایتھے ہی رک جا تینوں سب کچھ مل جائے گا اگے نہیں جان دیتا اور مبارک ہوئے اہل حدیثو تونوں کہ تونوں رب نے کسے مولوی دے دروازے تے نہیں روکیا تونوں پیچھے چلایا ہے تو محمد الرسول اللہ دے پیچھے چلایا کسے مولوی دے دروازے تے نہیں مولوی آخد ہے امام ابو حنیفہ نے ایسے نماز پڑھی ہے امام شافی نے ایسے پڑھی ہے حوالے دے رہے ہیں مولویوں دنیا کہنات دے مولویاں دے مبارک ہوئے تونوں کہ اللہ دی قسم رب نے تونوں کسے مولوی دے دروازے تے نہیں کھڑا کیتا تونوں لا کے مصطفیٰ دے پچھے کھڑا کیتا ہے تس پوچھو میرے محمد دے پچھے پڑھنے والے نماز کو کوئی آخد ابو حنیفہ نے ایسے نماز پڑھی ہے اہل حدیث مبارک ہوئے جدو تو پوچھنے تینوں حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے نے میں نبی نو نماز پڑھتے ہیں ایسے دیکھے ہے تینوں حضرت وائل ابن حجر فرمانے نے آپ میرے کل پوچھ میں نبی نو نماز پڑھتے ہیں ایسے
دیکھے ہے تینوں ابو ہریرہ دسے گا ہاں میں تینوں دسا میرے نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تینوں عبادہ بن صامت دسے گا اور دنیا کائنات دے ملہ نے دنیا کائنات نو مولویوں دے دروازے تے روک کے رسول اللہ تو نا واقف کر دیتا ہے مبارک اہل حدیث تینوں مبارک عالم دین اہل حدیث نو جس نے اس ان پڑھ قوم نو رسول اللہ دے دروازے تک پہنچایا ساڑھا مسلک کوئی فرقہ نہیں کوئی پارٹی نہیں میں اس مسجد کے اندر کہہ رہا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ادنا رکن ہون دی وجہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرا مسلک ہے کہ ساری کائنات دی مخالفت ہو سکتی ہے مگر اللہ دے رسول دی مخالفت ہو جائے تو اللہ دے عذاب کو کوئی بچ سکتا میرے امیر دی مخالفت ہو سکتی ہے میرے شیخ الحدیث دی مخالفت ہو سکتی ہے میرے مفتی اعظم دی مخالفت ہو سکتی ہے مگر رب کعبہ دی قسم اہل حدیث دے دل وچ تصور بھی نہیں آ سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرے کیونکہ جس دل وچ رسول اللہ دی مخالفت ہوئے اللہ اس نو عذاب کو دو چار کردا ہے اللہ نقد سزا دیندہ ہے اس نو مہلت نہیں دیندہ آج حد ہو گئی اسمبلیاں جی بل پاس کیتے جا رہے ہیں اسمبلیاں جی بل پاس کیتے جا رہے ہیں شرع سود دے اضافے دے اللہ دے رسول تے فرمائے کہ جنہیں سود دے ایک درہم بھی لیندہ ہے او دا گھٹ تو گھٹ گناہ اتنا ہے جیسے 36 عورتاں نال زنا کردہ ہے اور اسمبلی دے اندر رسول اللہ دی مخالفت کیتی جا اسمبلیاں ہون مولوی وزیر بیٹھے ہون تے 14 اگست دی آزادی دے جشن دے اندر کنجریاں نچ رہی ہون اور مولوی ڈیسک بجا رہے ہون پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرن دے بعد اللہ دا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا ممبر و محراب ہے تو رسول اللہ دی مخالفت دے اندر ساڑھے ارباب و اقتدار دیاں اسمبلیاں ہون رسول اللہ دی اختلاف مخالفت دے اندر میرا مسئلہ کے نہیں ہے میں اپنے جماعت دے ہر فرد دی عزت ضرور کرنا ہاں مگر جہاں بات کالا رسول اللہ دی آ جائے میں دنیا کائنات دے ساری کائنات دے دنیا دیاں اسمبلیاں دے بیل تے ٹھکرا سکنا ہاں میں وجود محمد الرسول اللہ جو نکلے ہوئے بولا نو نہیں چھوڑ سکتا سانو کوئی یہ نہ آکھے کہ تسائیں اس اسمبلی چ ہو تسائیں ایسے ہو نہیں اہل حدیث کا موقف سمجھئے میرا اتحادی غلط ہو سکتا ہے ارباب اقتدار والا غلط ہو سکتا ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والی شریعت غلط نہیں ہو سکتی تو میرے بھائیو کافی وقت گزر چکا ہے اور میں بھی بیمار ہاں میں تو صرف جدوں ہی آنا اتھے ثواب واسطے کہ اے میرے بابے دی کانفرنس ہے اللہ رب العزت اس نو تا قیامت اسی طریقے نال شاد و آباد رکھے اللہ رب العزت ہمیشہ اس کانفرنس دے ذریعے لوگاں ہزاراں لکھاں لوگاں دی کامیابی اور انہاں دی نجات دا ذریعہ بنائے